بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ یہاں بر کے حصول کے لیے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ بر کا ایک معنی نیکی ہے، پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بر کا ایک معنی جنت بھی ہے، پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اس وقت تک جنت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عمل میں سب سے آگے بڑھنے والے اور تسلیم و رضا کے سب سے اعلیٰ نمونے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت مبارکہ پر بڑے اعلیٰ طریقے سے عمل کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک قیمتی باغ تھا کھجوروں کا، اس میں میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فوراً حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو میرے اموال میں سے یہ مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو آج سے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان آیا ہے اس کے تناظر میں یہ دیکھتا ہوں کہ خیبر کے علاقے میں میری ایک زمین ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو آج سے میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس ایک رومی لونڈی تھی جو نہایت قیمتی تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی تو فوراً اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے اور تسلیم و رضا کے سب سے اعلیٰ نمونے ہیں، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ ان کے طرز عمل کو اپنا کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا، اور پہلے یہ فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ روایات میں مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو ان سے پہلے ہی بیت اللہ بن چکا تھا، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا تھا، اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم سے بھی پہلے ہو چکی تھی، تو اللہ نے اس گھر کی اولیت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس گھر کا حج لوگوں پر اللہ کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں پر
جو سفر خرچ کی طاقت رکھتے ہیں۔ صاحب استطاعت پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ لہذا جب کسی انسان پہ حج کا فریضہ لازم ہوتا ہے تو اس کو مقدم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اس امت کی خیر اور بہتری بیان کی گئی ہے اور اس کی بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ۔ یہ امت اس لیے بہتر قرار دی گئی کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔ امت پر من حیث الامت یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ علماء کرام اور مساجد کے ائمہ اور خطباء جو اس ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں، تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے ہیں، ان پر زیادہ فریضہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے عام افراد اس فریضے سے مستثنا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک آیت ملے، ایک حدیث شریف ملے، وہ آگے پہنچا دو۔ لہذا اس دین میں ہر شخص مبلغ ہے اور امت پر دین کو آگے پہنچانے کا فریضہ من حیث المجموع لاگو ہوتا ہے۔ اس بات کے بیان کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ ملے جلے واقعات بیان فرما دیے ہیں غزوہ بدر کے اور غزوہ احد کے۔ بعض واقعات ملے جلے آئے ہیں، الگ الگ بیان نہیں ہے دونوں غزوات کا۔ تو اس کے دوران میں ایک آیت مبارکہ آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ جائے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ یہ آیت مبارکہ اس تناظر میں اتری کہ جب غزوہ احد میں حضرت علیہ السلام کو کچھ چوٹیں آئیں، آپ زخمی ہو گئے اور آپ ایک جگہ پہ گرے ہوئے تھے اور کافر اپنی جیت کے نعرے لگا رہے تھے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے سے منع کر دیا کہ میں کہاں ہوں۔ کافروں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت محمد کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو کئی مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ حضرت محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے، کیا اگر آپ وفات پا جائیں یا میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، تم دین چھوڑ دو گے؟ روایات میں مروی ہے کہ جس دن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر عجب حالت طاری تھی، پریشانی اور غم کی۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی تو صحابی فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کو ایسے احساس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی، اور جب اس مجلس سے نکلے تو ہر ایک کی زبان پر یہی آیت مبارکہ تھی، وہ اسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بتا دی ہے کہ ہر انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہے اور اللہ کا دین جو ہے وہ قائم رہے گا۔ پھر اگلی آیات میں کچھ واقعات غزوہ احد اور بدر کے ملے جلے ہیں، اور یہاں غزوہ احد کا آخری نتیجہ بھی آ گیا ہے جو مسلمانوں کی فتح پر منتج ہوتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اس غزوہ میں شکست کھائی، لیکن جب کفار بظاہر فاتح ہو کر احد سے جا رہے تھے
اور مسلمان زخم خوردہ ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تھے، تو ایک مقام پہ پہنچ کے کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینہ کی طرف واپس جاتے ہیں، وہاں جتنے مسلمان بچے کچے رہ گئے ہیں ان سب کو بھی شہید کر دیتے۔ جب وہ اس ارادے سے مدینہ کی طرف واپس پلٹے تو مدینہ کی طرف سے ایک شخص جا رہا تھا، اس نے کفار کے لشکر کو ان کے ارادہ سن کے اس بات کی خبر دی کہ مدینہ منورہ کی طرف نہ جانا، وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد میں تازہ دم فوج موجود ہے۔ جب کفار نے اس کی یہ بات سنی تو انہوں نے وہاں سے مکہ کی طرف بھاگنے میں عافیت سمجھی اور وہ شکست خوردہ ہو کے یہاں سے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پھر مان لیا حالانکہ زخمی ہو چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کافر دوبارہ آ رہے ہیں، کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا جی ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی یہاں پر مدح فرمائی ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا اور بخیلی کی سخت مذمت فرمائی، اور اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ مدینہ منورہ میں یہود کا ایک مدرسہ تھا جسے بیت مدراس کہا جاتا تھا، بعض نے مدارس کہا لیکن مدراس کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ اس گھر میں وہ ان کا گویا مدرسہ تھا، اپنے دین کی تبلیغ تعلیم دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، کسی یہودی عالم سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ تم کس رب کی طرف بلاتے ہو جو رب فقیر ہے اور وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس بات پہ بڑا غصہ آیا، انہوں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یہودی عالم شکایت لے کر آیا کہ آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ جناب کوئی فیصلہ فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقام پر تصدیق فرما دی۔ تو اس آیت مبارکہ کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں دعائیں ذکر فرمائی اہل ایمان کی کہ رات کو اٹھتے ہیں اور وہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو فرماتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور نگاہ اٹھا کے اس رکوع کی تلاوت فرماتے۔ اس رکوع میں بہت ساری دعائیں ہیں، اور اگر کوئی انسان وقت سحر یعنی تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور وہ یہ دعائیں پڑھتا ہے، یقیناً بارگاہ الہی میں وہ قبولیت کا وقت ہے تو اسے قبولیت حاصل ہوگی۔ ان دعاؤں کے درمیان میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اس کی تفسیر میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کسی اور خاتون نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں کا ذکر فرماتے ہیں، قرآن میں مذکر کے صیغے بکثرت آئے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عمل کرنے والا کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی بارگاہ میں
جزا اور سزا کے یکساں حقدار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جزا اور سزا کے اعتبار سے صنفی امتیاز اور فرق نہیں پایا جاتا۔ ہاں، چونکہ قرآن اہل عرب کے محاورے پر نازل ہوا تو اہل عرب کا محاورہ یہ تھا کہ وہ قوم کے لیے، لوگوں کے لیے جمع مذکر کے الفاظ بولتے تھے اور مؤنث اس کے حکم میں شامل ہو جاتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کے سورۃ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا حصہ اگلی سورت سورۃ النساء کا بھی آج پڑھا گیا۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں عورتوں کے لیے کئی خاص احکام نازل فرمائے ہیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نساء کے نام پہ ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس طرح رجال کے نام پہ کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلت رکھی، لہذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں ہی فرمایا، لوگوں اپنے پیدا کرنے والے سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ پہلے آدم، پھر ان سے حضرت حوا، فرمایا پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس زمین پر پھیلا دیا۔ فرمایا ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے قائم رکھو، رشتے ناطے توڑنے سے گریز کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا نام لے کر۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا تو صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، اور ایک حدیث میں اللہ کے عرش کے ایک پائے کو پکڑ لیا، کہا پروردگار میرا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یعنی جو رشتے ناطے ملانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاتے ہیں، اللہ اسے رشتے داروں کے قریب کرتے ہیں، اس کی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور جو رشتے ناطے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رشتے داروں سے دور کر دیتے ہیں۔ گویا صلہ رحمی اور قطع رحمی میں عموماً انسان کے عمل کا رد عمل ہی اس کے جواب میں سامنے آتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا معاملہ درست رکھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے ملتا ہے میں اس کو ملتا ہوں، جو نہیں ملتا میں نہیں ملتا۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو جس طرح کوئی کر رہا ہے اس کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھے نہیں ملتے تو انہیں بھی ملا کا۔ فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عورتوں کے نام سے صورت ہے، فرمایا عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بات فرمائی کہ اے مردو جب تم شادی کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے، 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ انصاف شرط ہے، عدل اور برابری لازم ہے۔ اگر یہ نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو، عدل و برابری لازم ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، ناحق جھک جائے، انصاف نہ کرے، فرمایا روز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، جو اس کے لیے ساری مخلوقات کے سامنے رسوائی کا باعث ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کے حوالے سے صورت ہے، لہذا اگلی آیات میں یہ فرمایا کہ والدین اور قریبی
جو مال چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کے وراثت کے حصص کا تذکرہ فرمایا، تو دیکھیں اسلام نے عورت کو کس طرح حقوق عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، اسے بسا اوقات جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اور اس کے حقوق سرے سے تسلیم ہی نہیں کیے جاتے تھے، چہ جائے کہ ادا کیے جائیں۔ حقوق کو کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا، کہتے تھے اس کا کوئی حق نہیں ہے، وراثت کا حق ہو یا کوئی اور حق ہو اس کو اس سے یکسر محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے عورتوں کو یہ فضیلت اور شرف ملا کہ اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق عطا کیے۔ یہاں پہ آخر میں موقع کی مناسبت سے اس بات کا ذکر کر دینا مناسب ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام سے گزشتہ چند سالوں سے ایک دن منایا جا رہا ہے جس میں عورت مارچ کیا جاتا ہے اور اس کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق کی تحریک نہیں ہے، اصل میں اسلام نے جو عورت کو شرف بخشا ہے اس شرف سے عورت کو گرانے کی تحریک ہے۔ یہ اصل میں لبرلزم کو نافذ کرنے کی تحریک ہے، یہ اصل میں عورت کا مرتبہ گرانے کی تحریک ہے۔ اسلام نے عورت کو بڑے حقوق عطا کر دیے، اور ان حقوق کی موجودگی میں شاید مالی اور مالی کے علاوہ معاشرتی اور معاشی جو حقوق اسلام نے عورت کو عطا کیے ہیں آج بھی کوئی اور مذہب نہ صرف عطا نہیں کرتا بلکہ وہ ان حقوق کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا کیا ہے۔ تو ان آیات کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ کچھ حصہ باقی تھا جس میں ان عورتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے، تو ان عورتوں کے بیان سے سورۃ النساء چل رہی ہے، ان عورتوں کے بیان سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔